اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ سورۃ الاعراف کا 5واں رکوع آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی طاقت کے مطابق نیک عمل کیے، ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے، یہی جنت والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو بھی بغض اور کینہ ہوگا ہم اسے دور کر دیں گے۔ اہل جنت کو جن مختلف نعمتوں سے نوازا جائے گا، ان میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ ان کے دل ہر قسم کے بغض اور حسد سے بالکل پاک و صاف ہوں گے۔ دنیا میں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں رہی ہو، جنت میں اللہ تعالیٰ وہ بالکل دور فرما دیں گے، اور تمام جنتی محبت، دوستی اور بھائی چارے کے ماحول میں رہیں گے۔ گویا دلوں کا بغض اور حسد سے پاک ہونا اہل جنت کی صفات میں سے ہے۔ اللہ ہمیں یہ صفت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بغض، حسد، کینے اور ہر قسم کی باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ اور جنت والے جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم سے ہمارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے پروردگار نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے قالوا نعم، جی ہاں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کی راہ سے روکتے، اس میں عیب اور اعتراض والی باتیں تلاش کرتے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف پر بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہے۔ یہ لوگ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے لیکن اس کی امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نظریں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائے گی تو وہ بول اٹھیں گے اے ہمارے رب، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ فرما دینا۔ اور اعراف والے پکاریں گے ایسے لوگوں کو جنہیں وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور ان سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کسی کام نہ آیا۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ان پر اللہ اپنی رحمت نہیں نازل کرے گا؟ ان کمزوروں کو تو حکم دیا گیا ہے ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ جب جنتی جنت کے اندر نعمتوں میں ہوں گے اور نافرمان دوزخ میں، عذاب میں، تکلیف میں ہوں گے، تو اس دوران اللہ کا ارشاد ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ دوزخ والے جنت والوں سے درخواست کریں گے کہ ہمیں کچھ پانی یا وہ کھانا ہی عنایت کر دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ دو چیزیں آج ان کافروں پر حرام کر دی۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج ہم انہیں بلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کی پیشی کو بلا دیا تھا، اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں سے جان پوچھ کر انکار کرتے تھے۔ دنیا کی ظاہری چمک دمک نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ زندگی تو بس دنیا ہی کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی سے وہ بے خبر ہے، اور یہ گمان رکھتے ہیں جسے اللہ نے ہمیں دنیا میں اچھا دیا ہے آخرت میں بھی اللہ اچھا ہی دے گا۔ آخرت میں تو حساب ایمان کے اعتبار سے ہوگا، اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ لہذا گناہ کو ہلکا اور نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ چند گناہوں کی زیادتی انسان کو ابتدائی طور پر جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے۔ مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے۔
مال کی کثرت اور افرادی قوت جیسے اسباب جو دنیا میں عزت اور فضل کا مدار ہوتے ہیں، آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کو بھول جانے والوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہیں ہوگا، جبکہ آخرت کو یاد رکھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جنت کے مشروبات اس کے علاوہ ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ آپ کو کون سا صدقہ زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی۔ بعض تابعین کا قول ہے کہ جس کے گناہ زیادہ ہو اسے چاہیے کہ پانی پلائے، کیونکہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیاسے کتے کو پانی پلانے والی طوائف کے گناہ معاف کر دیے تھے، تو جو کسی مؤمن اور موحد کو پانی پلائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی میں نیکی کرنی چاہیے اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیا پتہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی ہے، اپنے نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، اور وہ رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر، اور سورج، چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہے، یاد رکھو پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ جو کہ رب العالمین ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب سے مانگا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپ کے، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہترین ذکر وہ ہے جس میں 2 صفات پائی جائے، تضرع اور آہستگی۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، نہ فرشتے کو، نہ نبی کو، نہ ولی کو، کیونکہ دعا عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، ایک روایت میں کہ دعا عبادت ہے، دوسری روایت میں الدعاء مخ العبادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا صرف اللہ سے کرنی ہے، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر عبادت اور دعا خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ جوانی میں خوف کا غلبہ بہتر ہے اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ بہتر ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور حالات کی درستگی کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرو اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارتے رہو، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ گزشتہ آیت میں دعا کا حکم تھا، درمیان میں فساد پھیلانے سے منع کیا گیا، اور اب دوبارہ دعا کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا بتا دیا گیا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا محتاج نہیں سمجھتا اور عجز اور انکساری اور خوف والی کیفیت کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارتا، وہ فساد کی راہ پر چل رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان خواہ امیر ہو یا غریب، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ وہ جب تک اس دنیا میں ہے، ضرورتیں، بیماریاں، پریشانیاں اور مشکلات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہر ضرورت سے پاک ذات صرف اللہ کی ہے، لہٰذا دعا کرتے ہوئے ایک طرف تو اپنے فقر اور بندگی کا احساس ہونا چاہیے، دوسری طرف اللہ کے قادر اور رحمان اور رحیم ہونے کا یقین ہونا چاہیے کہ جس کے قبضے قدرت میں زمین اور آسمان کے خزانے اور سارے وسائل اور اسباب ہے، اور وہ جسے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ جب انسان اس شعور اور یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں امید کا چراغ روشن ہوتا ہے اور وہ نا امیدی کی تاریکیوں سے نکل آتا ہے۔ مومن کی عبادت اور دعا میں دونوں کیفیتیں ہوتی ہے، امید بھی اور خوف بھی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری کے لیے ہوائیں چلاتا ہے، چنانچہ جب وہ ہوائیں
بڑی بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم ان بادلوں کو کسی خوش علاقے کی طرف ہنکا لے جاتے ہیں، پھر اس سے بارش برسا دیتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکال کھڑا کریں گے، شاید تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور عمدہ زمین اپنے رب کے حکم سے پیداوار خوب دیتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار ہی حاصل ہوتی ہے۔ ہم اس طرح اپنے دلائل مختلف طریقوں سے ان لوگوں کو بیان کرتے ہیں جو شکر گزار ہے۔ اور بادل، بارش، اسی طرح مردہ زمین کی زرخیزی میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔